वेलकम बैक। अमरीकी सदर सफारती आदाब भूल गए, घर आए मेहमान यूक्रेनी हम मनसब को ताने दिए, सलवातें सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बात भी ना करने दी। नायब अमरीकी सदर ने भी डांट फटकार की। ज़ेलेंस्की बोलने की कोशिश करते तो अमरीकी सदर बात काट देते। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को नाशुक्रा करार दिया, ताना दिया कि अमरीकी हथियार ना होते तो तुम रूस से 2 हफ्ते नहीं लड़ सकते थे। सदर ट्रंप बार बार कहते रहे तुम तीसरी आलमी जंग कराना चाहते हो। ट्रंप का आजाद मुल्क के सदर के साथ रवैया बराह रास्त पूरी दुनिया ने देखा। ज़ेलेंस्की को गाड़ी तक अलविदा कहने भी कोई सीनियर ओहदेदार ना आया। व्हाइट हाउस से जाते हुए यूक्रेनी सदर का चेहरा उतरा हुआ था। Be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? During the war, everybody has problems. Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Feel influence. You're right now not in a very good position. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. People are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. I don't think you'd be a tough guy without the United States. You're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. मगरबी मुल्कों ने अमरीकी सदर से लड़ाई में ज़ेलेंस्की की हिमायत कर दी है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड और कनाडा ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान किया। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि जो व्हाइट हाउस में हुआ वो इंतहाई हैरानकुन है। घिनौनी गुस्ताखियों का दौर शुरू हो चुका। दूसरी तरफ रूसी तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी सदर ने जोकर को आईना दिखा दिया। सदर ट्रंप ने बर्दाश्त किया वरना ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारते थे। You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? You bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली गर्मा गर्मी के दौरान यूक्रेन की सफीर बेचैन नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खातून सफारतकार को परेशान देखा जा सकता है। परेशानी में कभी वो सर पर हाथ रख रही थी और कभी सर को झुका रही थी। मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर खत्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौलाना हामिदुल हक की शहादत में मुलव्वस दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। मुस्तहिक खानदानों को फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 40 लाख खानदानों को 2 करोड़ अफराद फायदा उठा सकेंगे। हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। मुझे यकीन है कि केपी हुकूमत जो दहशत गर्द है उनका फुल फौर अहाता करेगी, उनको गिरफ्तार करके कारवा की सजा उनको दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तुफैल इस दहशत गर्दी का कला कमा किया जाएगा। करप्शन के जरिए गरीब कौम का पैसा जो लूटा जा रहा है उसको हम आनी हाथ से डील कर रहे हैं। रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। 2 करोड़ अफराद को रमजान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान का इंतजाम किया गया है। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ जरदारी कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम नकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मौशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए ऐलानात भी मुतवक्के हैं। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का इजलास 10 मार्च को तलब किया गया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
اور رب کا انعام شروع ہو گیا ہے ماہ سیام، اور اسی حوالے سے ملک بھر میں پہلی تراویح کے روح پرور اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے، مساجد میں نمازیوں کا رش ہے۔ صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں، ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ کراچی سے میں جوائن کیا ہے چاند نواب نے، اور کوئٹہ سے عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں، چاند نواب سے جان لیتے ہیں۔ چاند نواب بتائیے، آج پہلی تراویح ہونا ہے، کس طرح کی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ARY دیکھنے والوں کو رمضان مبارک کا رحمتوں والا برکت کا مہینہ مبارک ہو۔ میں اس وقت موجود ہوں نیو میمن مسجد میں، جہاں عشاء کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، اور قرآن سے 27 روزہ جس کی آج آغاز ہو چکا ہے۔ شہر کے مساجد میں جو ہے تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ شروع ہوا ہے، اس لیے تمام تجارتی مراکز بھی بند ہو گئے تھے۔ تمام نے مسلمانوں نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی گئی ہے۔ تمام مساجد میں تراویحوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور نیو میمن مسجد میں بھی اس وقت میرے رقم میں دیکھا جا سکتا ہے نماز تراویح ادا کی جا رہی ہیں، اور شہر میں جی ٹھیک ہے۔ اب اپڈیٹ کر رہے تھے چاند نواب، اس حوالے سے روح پرور اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے، تراویح کے حوالے سے مسجدوں میں نمازیوں کا رش بھی ہے، رب کا انعام ہے، شروع ہو گیا ہے ماہ سیام۔ اور کوئٹہ کی کیا صورتحال ہے؟ انمول عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، ظہر کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تراویحوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہر کے مختلف جو مساجد ہیں وہاں پہ تراویحوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں پہ ہم میاں اسماعیل مسجد میں موجود ہوں، یہاں پہ اب تراویح اختتام پذیر ہوا ہے اور لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شہر کے مختلف مقامات پہ، مختلف علاقوں میں جو مساجد ہیں وہاں پہ بڑی تعداد شہریوں کا موجود ہے۔ بعض جگہوں پہ تراویح ختم ہو گئی ہے، بعض جگہوں پہ جاری ہے۔ تو یقیناً شہر کے مختلف علاقوں میں یہی صورتحال ہے کہ نماز عشاء کے بعد تراویحوں کا اہتمام کیا گیا آج۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور اب لاہور اور پشاور کی صورتحال بھی جانتے ہیں۔ لاہور سے یار محمد ہمیں بتائیں گے، اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا، پہلی تراویح ہے رمضان کی، کس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی نماز تراویح لاہور کی سینکڑوں مساجد میں ادا کی جا رہی ہے۔ کثیر تعداد ہے یہاں پہ نمازیوں کی، جن میں بچے بڑے تمام ہی موجود ہیں۔ پورے ماہ میں جو جتنے بھی یہاں پہ اہل اسلام ہیں وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی کل پہلا روزہ ہوگا، جس کے لیے شہری تمام تر تیاریاں کر رہے ہیں، اور آج پہلی تراویح جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ مساجد میں جو ہے وہ شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنی گناہوں کی اور ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ قومی ترقی کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی CIMS میں بہاولپور کی جامعات کے طلباء سے گفتگو۔ ISPR کا بتانا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے بہاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے افسران جوانوں کے بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کی تعریف کی اور کہا، قومی ترقی کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ ملک کی ترقی اور مستقبل میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ سخت اور بہترین تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ مہارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جنگ کے جدید رجحانات کے مطابق پاک فوج کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ آرمی چیف نے CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز انویسٹا چولستان اور ICS ارینا کا بھی افتتاح کیا۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی میگزین میں بانی PTI کا مضمون ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بانی PTI نے حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام اداروں پر بے بنیاد الزام لگائے۔ مذاکرات کے دوران بانی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ بانی PTI کو کسی بھی مرحلے پر ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ بہتر ہے کہ بانی PTI بتا دیں یہ پیشکش کس کی طرف سے کی گئی اور کس نے کب ان تک پہنچائی۔ لاہور میں کھجوروں کا ٹھیا لگانے پر تاجر کو قتل کر دیا گیا۔ نوجوان تاجر محمد نواز کو چچا زاد بھائیوں نے گولیاں ماری۔ تاجر محمد نواز کو پہلے روزے سے قبل اکبری منڈی میں قتل کیا گیا۔ مقتول محمد نواز 4 بچوں کا باپ تھا۔
چچا زاد بھائیوں اور محمد نواز کی برابر میں دکانیں ہیں. ٹھیا لگانے پر تنازع بڑھا اور ملزموں نے فائرنگ کر کے کزن کو قتل کر دیا. محمد نواز کی نماز جنازہ درگاہ شاہ محمد غوث میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور تاجروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. اکبری گیٹ پولیس اسٹیشن میں محمد نواز کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کراچی میں پریٹی تھانے پر دستی بم حملہ کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے تھانے کے باہر کھڑی بس کا سہارا لے کر دستی بم پھینکا. 3 اہلکار زخمی ہوئے. وہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے کہ حملے کے لیے امریکی ساختہ دستی بم استعمال کیا گیا. حملے کا مقدمہ سرکار کے مدعیت میں درج کر لیا گیا. مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، ایکسپلوزیو ایکٹ کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. سی ٹی ڈی اور جیو فینسنگ ٹیم نے تھانے کا دورہ کر کے کرائم سین کا جائزہ لیا ہے. کرائم سین سے ملنے والے شواہد پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کے سربراہ مولانا حامد الحق کو سپرد خاک کر دیا گیا. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں علماء کرام، مدرسے کے طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. مولانا راشد الحق دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مقرر کر دیے گئے ہیں. گزشتہ روز مدرسے میں ہونے والے خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد شہید ہوئے تھے. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں دھماکے کی تحقیقات جاری ہے. ذرائع کا کہنا ہے فنگر پرنٹس کے ذریعے خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرا کی مدد لی گئی. خودکش حملہ آور کے اعضاء کے نمونے شناخت کے لیے نادرا کو بھیجے ہیں. تحقیقاتی ٹیموں نے مختلف مقامات سے CCTV ویڈیو حاصل کر لی ہے. تحقیقات کی جا رہی ہے کہ خودکش حملہ آور سیڑھیوں تک کیسے پہنچا. پولیس کا کہنا ہے مولانا حامد الحق مسجد سے گھر کے لیے نکلے تو سیڑھیوں کے قریب حملہ آور نے خود کو اڑا لیا. یہاں وقت ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. وزیراعلیٰ سندھ کا شطرنج کی قومی جونیئر چیمپئن سے مقابلہ. مہک مقبول نے 15 چالوں میں وزیراعلیٰ مراد علی شاہ کو ہرا دیا. وزیراعلیٰ سندھ نے انڈر 18 قومی شطرنج چیمپئن مہک مقبول کے لیے 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا. مراد علی شاہ نے کہا کہ معیاری تعلیم اور شطرنج جیسے اسٹریٹجک کھیل میں مہک مقبول کی دلچسپی واضح ثبوت ہے کہ ہم کامیابی کی جانب گامزن ہیں. سرکاری اسکولوں کے طلباء کا قومی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہم سب کی جیت ہے. گورنر سندھ کہتے ہیں کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. مصطفیٰ عامر کیس ٹھیک سے چلا تو منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا. اس میں بااثر لوگوں کا ہاتھ ہے. منشیات کے دھندے میں ٹیچرز بھی ملوث ہیں. شہر میں گارڈز لے کر گھومنے پر پابندی ہونی چاہیے. اصل نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے. اگر مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا، ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے. مجھے تھرو ای میل تھریڈ آئی جان سے مارنے کی. تمام اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی خط لکھنے جا رہا ہوں، پابند کر رہا ہوں کہ آپ رینڈم بلڈ ٹیسٹ کروائیں بچوں کا، ٹیچرز کا. تو یہ ہمارے انگلش میڈیم اسکولز ہیں، اس میں بہت سارے ٹیچرز بھی ان کاموں میں انوالو ہیں. یہ جو 50-50 یا 30-30 گارڈ لے کر شہر میں گھوما جا رہا ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے. مصطفیٰ عامر قتل کیس مرکزی ملزم ارمغان کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی تحقیقات. FIA نے ارمغان کے اکاؤنٹ اور پراپرٹیز 90 روز کے لیے منجمد کر دی ہیں. ملزم کے گھر سے ملنے والے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل فون FIA کے حوالے کر دیے گئے. محکمہ پروسیکیوشن نے پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. انویسٹیگیشن ٹیم نے بلوچستان پولیس کے افسران کو پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا. ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات ٹھیک سے نہیں کی جا رہی. کراچی میں قتل مصطفیٰ کیس کی تفتیش پر پروسیکیوشن کا عدم اطمینان. ذرائع کے مطابق محکمہ پروسیکیوشن نے تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. ملزم ارمغان کے خلاف 4 مقدمات میں پیش رفت رپورٹ بھی مانگ لی. ملزمان سے اب تک کیا تفتیش ہوئی، کتنے گواہوں کے بیان لیے، سب کچھ بتایا جائے. دوسری جانب FIA نے ارمغان کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی تحقیقات بھی شروع کر دی. ارمغان کے تمام کھاتے اور جائیداد کو 90 روز کے لیے منجمد کر دیا گیا. ارمغان کے اکاؤنٹ سے جن افراد کے ساتھ ڈیلنگ کی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد کے لیے CIA کو خط لکھ دیا گیا. سائبر کرائم میں ملوث ہونے کے حوالے سے شواہد کا فورینسک ہوگا. تحقیقاتی ٹیم نے بلوچستان پولیس کے افسران کو طلب کر لیا جو جلی ہوئی گاڑی کی تفتیش سے آگاہ کریں گے. ملزم ارمغان اور شیراز کن راستوں سے گاڑی لائے اور فرار ہوئے.
हुए तफ्तीशी टीम इससे भी आगाह करेगी। मुस्तफा आमिर की गाड़ी जली हुई हालत में लाश के साथ हब से मिली थी। कराची में डंपर्स मालिकान ने फ्रंट बैक कैमरे और ट्रैकर सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। डंपर मालिकान कहते हैं कि गलती हादसे का शिकार होने वाली की निकले तो उसे भी पकड़ा जाए। नजीर शाह की ये रिपोर्ट। गाड़ी में डैश कैम्स लगवाएं, फ्रंट व्यू भी हो और एक रियर व्यू भी कैमरा हो। कराची की सड़कों पर पै दर पे ट्रैफिक हादसा। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर डंपर मालिकान ने कैमरों और ट्रैकर्स लगाना शुरू कर दिए। हमने पूरा कराची में जितना गाड़ी है कम से कम 4,500 डंपर है, उसका कानून ने फॉलो किया। ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के सरबराह लियाकत महसूद कहते हैं, हमने ट्रैफिक पुलिस के कहने पर कैमरे लगाना तो शुरू कर दिए। अब अगर किसी हादसे में हमारी गलती ना हुई और नुकसान भी हमारा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? कैमरे के बाद जिसका गलती होगा, डंपर वाले का गलती होगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो अगर मोटरसाइकिल का गलती होगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगा। एक रश्के से लेकर ईवी गाड़ी तक जिसका गलती है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से डंपर मालिकान को 15 रोज में कैमरे और ट्रैकर सिस्टम लगाने की हिदायत दी गई थी। ट्रैफिक हादसे में जानबूझकर कोई किसी शख्स की जान नहीं लेता, लेकिन हर हादसे में किसी न किसी शख्स की गलती जरूर होती है, जिसका पता अब आसानी से लगाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। गवादर में 700 साल पुराने कब्रिस्तान से पुरस्कार कहानियां मंसूब हैं। खस्ता हाल कब्रों पर दिलकश नक्शो निगार कब्रिस्तान की तारीखी हैसियत पर भी रोशनी डालते हैं। अल्लाह बख्श बलोच की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के साहिली शहर पसरी का पुरस्कार कब्रिस्तान, जिसके धुंधले आसार अपने अंदर सदियों की तहजीब छुपाए हुए है। ये कब्रिस्तान पसरी शहर के मगरबी इलाके देगान में वाक़या है, जिसे जिन्नात का घर भी कहा जाता है। जिस पॉइंट पे मौजूद है इस पॉइंट को हम देगान कहते हैं, दे बलूची में जन्नात को कहते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये 700 से 800 साल कदीमी कब्रिस्तान है और इसके मकीन कलमती कबीले के बलोच थे। जो कब्रें यहाँ मौजूद हैं तकरीबन ये 700 से 800 साल पुरानी हैं। मजबूत आ रहा है जो लोगों का, वो कहते हैं कि ये कलमती कबाइल के कब्रें। कब्रिस्तान में मौजूद खस्ताहाल कब्रें 3 से 4 मंजिलों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें लगे पत्थरों को इंतहाई महारत से तराश कर इन पर देदाजेब नक्शकारी की गई है। सारे कदीमा के महकमा वो इन हेरिटेज को महफूज रखे। कदीम कब्रिस्तान में एक तारीख पोशीदा है, जिस पर तहकीक करके माजी के कई राजों से पर्दा उठाया जा सकता है। अल्लाह बख्श बलोच, ARY न्यूज ग्वादर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 167 साल बाद मरी के तारीखी माल रोड की तोसी और बहाली का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे, मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी को आलमी सयाहती सहूलतों का मरकज बनाना है। मरी सयाहत के फरोग का मॉडल बनेगा। मंसूबे पर 55 करोड़ रुपए की लागत से वॉल्ट सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद कराएगी। मरी को इसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल किया जाएगा। ये मंसूबा नवाज शरीफ के मरी टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। 1 साल में मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी। तारीखी पैदल रास्ते बहाल किए जाएंगे। सफाई सुथराई मिसाली होगी। मजीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।